دل کے نگر کی زمیں گر ہے بنجر، کر لیجئے اس کو شاداب، چھم چھم برستی ہوئی رحمتوں سے کر لیجئے من کو سیراب۔ ہر آن آئے حق کی صدائیں، سنیے انہیں اہل ایمان، بھر لیجئے خالی دامان، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، دوسرے نمبر پر نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر حج، اور 5ویں نمبر پر روزہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی دونوں نے نماز کے بعد بارہا زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بارہا نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا حکم فرمایا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور صلہ رحمی کا حکم فرماتے تھے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنا۔ اور چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں کہ والعفاف، بڑے گناہوں سے بچنے کا ذکر فرماتے تھے اور اس کا حکم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یمن کی طرف روانہ فرمایا، تو اس موقع پر کچھ نصائح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، جب آپ ان کے پاس جاؤ تو ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، جب آپ ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو کلمہ توحید کی دعوت دینا، وانی رسول اللہ، میری رسالت کی دعوت دینا، فإنہم اطاعوا لذالک، اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر اس کے بعد فرمایا فأعلمہم، ان کو بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی یوم ولیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور پھر فإنہم اطاعوا لذالک، اگر یہ بات بھی وہ مان لیں تو پھر ان کو بتلا دینا کہ فإن اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور وہ زکوٰۃ ایسا نہیں ہوگا کہ اٹھا کے ہم اپنے پاس لے جائیں گے، بلکہ تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لیں گے اور ان کے فقیروں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بارہا تاکید فرمائی، اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے تو باقاعدہ بیعت کی تھی اس بات کے اوپر کہ میں نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کروں گا۔ تو ان تمام تصریحات کے ساتھ فقہاء اکرام رضی اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر مسلمان بالغ عاقل کے اوپر فرض ہے، اگر وہ یہ فریضہ ادا نہیں کرے گا تو اس کو آخرت کے اندر بے شمار مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ نبی اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں
اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ پھر وہ عذاب کیا ہوگا اس کی تفصیل یہ ذکر فرمائی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس کو پہلے آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کی، اور آگ بھی عام نہیں ہوگی بلکہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا جو کہ دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ تپش والی ہوتی ہے۔ تو فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ سزا آپ کو ایسے ہی نہیں دی جا رہی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو آپ لوگوں نے خزانہ جمع کیا ہوا تھا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے، یہ اس کی سزا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو آپ لوگوں نے خزانہ جمع کیا تھا اس کا مزہ اب چکھ لو۔ تو یہ سزا اس کو مسلسل ہوتی رہے گی، مسلسل ہوتی رہے گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا اور اس کی گردن کے اوپر اونٹ سوار ہوگا، اور وہ اونٹ مسلسل آوازیں نکال رہا ہوگا، اور یہ شخص سخت تکلیف میں ہوگا اور آ کر مجھے کہے گا یا محمد یا محمد مجھے بچا لیجئے، تو میں اس وقت کہہ دوں گا لا املک لک شیء، میں کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، قد بلغت، میں نے تو اپنی بات پہنچا دی تھی، تو لہذا اب مجھ سے مدد مت مانگو۔ اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا، اس کے اوپر موٹی تازی بکری بیٹھی ہوگی اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، تو پھر وہ بھی آوازیں لگا رہی ہوگی، خوفناک حالت ہوگی، اور یہ شخص اس حالت کے اندر میرے پاس آئے گا، یا محمد کہے گا، اور میں کہوں گا کہ لا املک لک شیء، میں کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، میں اس عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، تو لہٰذا قد بلغت، میں نے دنیا میں آپ کو بات بتا دی تھی، اس کو آپ نے نہیں مانا، لہذا اب یہ آپ کی حالت ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ میں ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال عطا کیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کا مال مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، کہ قیامت کے دن ان کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، گنجا سانپ ہوگا۔ گنجا اس لیے ذکر کیا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ سانپ جتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے اتنے ہی اس کے بال کم ہوتے ہیں، یہ بہت سخت زہریلا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے سر پر کوئی بال نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ گنجا سانپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر بہت لمبی ہے، اور زیادہ عمر والا سانپ اس کا زہر زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور ساتھ اس کے یہ بھی فرمایا کہ لہو زبیبتان، اس سانپ کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور سانپ کی آنکھوں کے اوپر جب سیاہ نقطے ہوں تو وہ اس کے اور زیادہ زہریلے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس سانپ کو فیطوقہ، اس کو گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا، فیأخذ بلحظمتیہ، اس جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ انا کنزکا انا مالکا، میں ہوں خزانہ تیرا، میں ہوں تیرا مال، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو وہ سانپ اس کو مسلسل ڈستا رہے گا، یہ اس کے قبر میں جانے کے بعد ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اب آخر جہنم والا عذاب تو بعد کا ہوگا، لیکن یہ خاص عذاب اسی زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کو دیا جائے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور یہ جو کنز کا ذکر آیا ہے، یکنزون الذہب والفضہ، یکنزون الذہب والفضہ، اس کنز کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنز ہر وہ مال ہوتا ہے جس کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو وہ کنز نہیں ہے، وہ آپ کے لیے عذاب نہیں بنے گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر بہت سے صحابہ تھے جو کہ مالدار تھے، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابی مالدار تھے، لیکن وہ اپنی زکوٰۃیں ادا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ مال وبال نہیں بنتا، بلکہ وہ مال اس کے لیے معین اور نفع بخش بن جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے
تو بظاہر ان کو لگے گا کہ ہمارا مال بڑھ گیا، حالانکہ مال بڑھتا نہیں ہے، اور بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے نا ہم نے ادا نہیں کیا تو ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اگر یہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو پھر وہ مال بڑھتا ہے۔ لیکن یربو عند اللہ، زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو پھر نہیں بڑھتا ہے۔ بڑھنے کی شکل یہ ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں پیسے رکھے ہیں اور آج 1 لاکھ ہے، کل کو 2 لاکھ ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں۔ بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ بیمار ہے اور اس کو ویسے تو جانا تھا آغا خان میں، لیکن اب اس نے زکوٰۃ ادا کر دی اپنے مال کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2-3 گولیوں سے آرام دے دیا۔ یہ کسی کے اوپر کوئی پریشانی آنی تھی، وہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی، جس کی وجہ سے اس کا مال بچ گیا۔ برکت کا مطلب ایک یہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اسی وقت جب آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو پھر کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی گھر والے بیمار ہو گئے، کبھی خود کوئی تکلیف ہو گئی، ان تکالیف کی وجہ سے آدمی کا مال ختم ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور نفلی صدقے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔